अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम आकिब है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के गांव से है। ये गांव बॉर्डर के पास है और ये गांव बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव में सन 1800 की इमारतें भी यहाँ हैं और यहाँ हिंदू ज़माने के घर भी हैं, जिनमें से कुछ लोग आज भी उन घरों में रहते हैं। कुछ बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और बाकायदा उन बिल्डिंग के बाहर ये नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है कि मगरिब से लेके फजर तक यहाँ जाना मना है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक बहुत पुरानी जगह है। कहा जाता है कि ये जगह औरंगज़ेब के दौर की है। औरंगज़ेब के दौर में यहाँ पे हिंदू पंडित रहते थे और वो यहाँ पे पूजा पाठ करते, जिसके साथ ही एक जगह है जहाँ पे वो अपने मुर्दे जलाया करते थे। और जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुज़रता गया और हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और टाइम के साथ साथ अंग्रेज़ों के दौर में वहाँ एक जेल बनाई गई और वहाँ पे सज़ा याफ्ता लोगों को रखा जाता था। वो पूरा इलाका एक महाराज के ज़माने में किसी महाराज के पास था। वो महाराज यहाँ पे अपनी बांदियों, अपनी रखेलों के ऊपर जुल्म सितम किया करता था। गवर्नमेंट अब जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको ख़त्म करना चाहा, मगर वो किसी भी तरह वहाँ से ख़त्म ना हुई। मगर गवर्नमेंट ने वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन करना चाहा। वहाँ के एमएनए, कौंसलर वगैरह ने वहाँ पे वहाँ के एमएनए और गवर्नमेंट ने वहाँ पे टूरिस्ट को लाने की कोशिश की, मगर वो सिलसिला भी वहाँ पे ना चल सका। हमारे बड़ों से हमने अपने बड़ों से सुना है उस जगह पे बहुत ज़्यादा मज़लूम लोगों को मारा गया था और बादशाहों के ज़माने में वहाँ बहुत सी मज़लूम औरतों को मारा गया, उन पे जुल्म किया गया। जो बच्चे अभी पेट में थे उनको भी वहाँ पे मारा गया। इसी वजह से वो जगह बहुत हॉन्टेड है और यहाँ वो लोग कोई काम नहीं होने देते। अगर कोई मज़दूर यहाँ काम करने आता है तो अनजान चीज़ें उसे तंग करती हैं। कभी कभी जो मज़दूर काम कर रहा होता है उसकी चीज़ें गायब हो जाती हैं। कभी कोई उस मज़दूर लोगों को मारता है और ऐसे ही वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। अब भी वहाँ दिन के टाइम वहाँ लोग जाते हैं, घूमते हैं। आसपास के लोग, दूर दराज से लोग जो ऐसे हंटेड जब प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आते हैं, वो घूमते हैं और शाम होने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। वो जगह काफ़ी बड़ी है। वो जगह काफ़ी बड़ी है, वहाँ खंडरात भी हैं और कुछ कमरे भी बने हुए हैं। ये वाक़या जो मेरे दोस्तों और मेरे कज़न पे गुज़रा, आज मैं आपको उस वाक़े के बारे में बताना। दिन के टाइम जब हम सब दोस्त उसी जगह खेल रहे थे, क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी है तो हम वहाँ पे खेलते थे। ऐसा ही खेलते खेलते हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे जिनको उस जगह का नहीं पता था। हम एक जगह जो उन खंडरात उन कमरों से
جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہنٹیڈ ہیں، ہم ان سے کچھ فاصلے پر کھیلتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ٹائم کے کمروں میں، گھر میں کمروں کے اندر کمرے ہوتے تھے، اور وہاں آج بھی کہا جاتا ہے ہندو ٹائم کے مندر ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین میں کچھ نہ کچھ گاڑا ہوا ہے۔ میرے دوست کے ساتھ کزن ہم وہاں پہ کھیل رہے تھے، ہم انہیں ڈھونڈ کے، جن کو اس جگہ کا نہیں پتا تھا، ان کھنڈروں میں کافی یہ کمرے بھی ہیں۔ اور جب ہم سب دوست اور جو میرے دوست کے کزن آئے ہوئے تھے کسی دوسرے شہر میں، تو ہم سب وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایسے ہی میرے ایک دوست نے شاٹ لگائی اور وہ بال انہیں کھنڈرات کے ان کمروں کی طرف چلا گیا۔ ایسے ہی میرا دوست اور اس کا ایک کزن وہ بال لینے ان کھنڈرات کی طرف گیا، مگر کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب وہ دونوں نہیں آئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم خود جا کے اندر دیکھیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے بڑوں کو بلانے کے لیے ہم نے ایک دوست کو گاؤں بھیجا کہ وہ وہاں سے گھر والوں کو بلا لائے، باقی ہم اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے تو وہاں پہ ایک عجیب سی سمیل تھی۔ وہ سمیل ایسی تھی جیسے کہ مردہ جانور اور مردہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک عجیب سی وحشت تھی، اور جگہ جگہ کوڑا اور گند کا ڈھیر تھا۔ جانوروں کے مرنے کی سمیل اور لوگوں کی سمیل بہت زیادہ تھی۔ ہم سب آواز لگاتے آگے آگے جانے لگے، اور ہمیں ان میں سے، اور جیسے ہی ہم اندر جاتے گئے ہمارا رخ کمروں کی طرف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ کے ٹائم وہاں پہ آرمی والوں نے کچھ کھنڈرات مورچے وغیرہ بنائے تھے، اور وہ مورچے آج بھی اسی جگہ قائم ہیں۔ اب آرمی ان مورچوں کو یوز کرتی ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، مگر وہ مورچے ایک گاؤں سے ہو کے دوسرے گاؤں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا گاؤں بارڈر کے پاس تھا، تو اس کے پاس مورچے بنائے گئے تھے۔ ہم ان مورچوں کے پاس بھی ڈھونڈنے لگے۔ ہم نے سوچا شاید یہ کسی مورچے میں جا کے چھپ گیا ہو یا کسی مورچے میں چلا گیا ہو۔ جب ہم دوپہر سے اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ شام ہو گئی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عصر کے ٹائم جب ہمیں اس کا ایک کزن ایک کمرے کے پاس سے ملا، جو کہ وہاں ہی ڈر کے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ہمیں دیکھ کے ہی رونے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو بس یہاں سے چلو، مگر ہم نے اسے حوصلہ دیا، دوسرے کو ڈھونڈنے نکلے۔ جیسے ہی ہم اور اندر گئے ہمیں لگا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، کوئی آواز دے رہا ہے۔ وہ آواز کبھی رائٹ سے آتی، کبھی لیفٹ سے۔ ہمارے ساتھ تایا ابو کا بیٹا تھا، جس نے کہا تھا کہ جہاں بھی جائیں گے سب ساتھ اور ہاتھ پکڑ کے جائیں گے۔ جیسے ہی ہم اس لڑکے کی آواز کے پیچھے ایک روم میں آئے جہاں اندھیرا تھا، وہاں کسی نے ہمیں مارا، تھپڑ مارے، اور اتنی خوفناک چیخوں کی آوازیں آئی، اور ہمیں بلیک کلر کے شیڈو اڑتے دکھائی دیے۔ ہمارے ساتھ جیسے ہی یہ سب ہوا، ہم سب وہاں سے روتے چیختے ہوئے باہر آ گئے۔ جب تک ہم ان کمروں سے باہر نہیں آئے تب تک ہمیں چیخوں کی آوازیں، لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں آتی رہی۔ جیسے ہی ہم باہر آئے
ہمارے آنے سے پہلے میرے پاپا اور ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے. ہم نے سب کچھ بتایا. ہمارے گاؤں کے پاس ہی آرمی کا ایریا، کینٹ ایریا تھا، اور وہاں کی پولیس اور آرمی بھی دوبارہ اندر گئی دن کے ٹائم، مگر ان کو وہاں سے اس دوست کے کزن کا کچھ پتہ نہیں چلا. اس بات کو بلال بھائی آج 8 سال بیت چکے ہیں، مگر آج تک اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چلا. وہ اندر سے گیا کہاں؟ جب دوسرے لڑکے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب ہم اندر گئے وہاں کچھ خوفناک فیسز والے لوگوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں دھکا دیا اور وہ زمین پہ گر اور اسے گھسیٹ کے وہ اس کمرے کی طرف لے گئے. لیکن جب ہم پولیس اور آرمی کے لوگوں کے ساتھ اس کمرے کی طرف گئے اور وہاں کچھ نہیں ملا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا مورچہ تھا، ایسی کوئی جگہ تھی کہ جس میں وہ لڑکا چلے جائے یا دیوار کے پیچھے چلا جائے، اور وہاں ایسا کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ کمرے کے اندر کمرہ بالکل ایک بند جگہ تھی. اور آج بھی وہ جگہ ایسے ہی ویران ہے. کہا جاتا ہے کہ اب وہ جگہ آرمی کے انڈر ہے اور آرمی وہاں پہ اپنی چیزیں وغیرہ رکھتی ہے، اور اب وہاں کو سویلین کو وہاں دن کے ٹائم بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو چلیے، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کے کزن کا، جو آپ کے دوست کا جو کزن ہے، وہ آپ کو مل جائے اور اللہ اس کی مدد فرمائے اور ہم سب کو ایسے علاقوں سے اور ایسی چیزوں سے دور رکھے. آمین ثم آمین.